बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल एक तरफ, जब हम सिंध की बात करते हैं तो कई अरसे से यहाँ पे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और इस अगर मैं माजी में ना जाऊँ, 90s में ना जाऊँ, तो 13 साल से साहिब इक़्तिदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाली सरकार। और मौजूदा इस एक साल के टेनओवर हमने देखा कि कई ऐसे वाकयात हमें देखने को मिले जहां पे हवा की बेटी को ब्लैकमेल किया गया, चाहे वो तालीमी इदारे हों या हॉस्पिटल्स हों या निजी यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल हों। तो ये खवातीन की हरासमेंट के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? और नाम जो आ रहे हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई वाइस चांसलर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बड़े बाप का बेटा है, तो ये खुदकुशियां नहीं हैं। जो इस वक्त हमारे पास इतलात हैं वो ये कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये खवातीन को हिरासा किया जा रहा है। और अगर मैं नाम बताऊं तो फरजाना जमाली से लेके बख्तावर सोरो, फिर निमिरता, फिर नौशीन, कई ऐसी खवातीन जो ये इन मामलात को फेस कर चुकी हैं। सिंध सरकार क्या कर रही है? मुराद अली शाह साहब पे कितनी जिम्मेदारी है? फुल फेयर एक्शन क्यों नहीं लिए जाते? क्यों कमेटियां बना दी जाती हैं और वो उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता? फिर जो ताकतवर है उसकी जीत होती है, मजलूम की हार होती है। ये मुआशरा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? क्या कड़ी सजाएं नहीं दे सकते, या हुकूमत इसमें खुद से इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? वो मजलूम जो गरीब है, जो एक गरीब घराने की बच्ची है, वो क्या कर सकती है? इससे पहले हमने सेवन में भी इस तरह के वाकयात देखे, बहुत सारे वाकयात भरे पड़े हैं। आज जो वाकया रूनुमा हुआ, और मतलब हर आंख अश्क बार है कि जो वहां की जो डॉक्टर थी परवीन साहिबा, वो ये कह रही है कि मुझे मारपीट मुझसे की गई कुछ खवातीन ने, और वो खवातीन यहाँ पे जो गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी के, वो उसको हिरासा कर रहे हैं। फिर नवाब शाह जैसा शहर, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का होम टाउन, हुकूमतें कितनी जिम्मेदार होती हैं? क्या हुकूमतों को करना चाहिए कि हवा की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खवातीन के लिए बहुत कुछ कर गई। वुमेन बैंक से लेके लेडी हेल्थ वर्कर तक कई ऐसे मोहतरमा ने काम दिए कि ये खवातीन मुस्तहकम हो, खवातीन को अवेयर किया जाए, खवातीन को तालीम और तरबियत दी जाए। लेकिन आज वो बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है, जो आज उनकी लीडरशिप है, जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिनके हाथ में तमाम कमाने हैं, जो डोर हैं, जो हुकूमत और ऐवान चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिसीज़ कहाँ हैं? क्यों ये मजलूम डॉक्टर जो मसीहा हैं, जो फरिश्ते का किरदार अदा करते हैं, जो आपकी इस कोविड में जिन्होंने फ्रंट पर आकर तमाम चीज़ों को फेस किया, आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। किस तरह हवा की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स के मामलात को किस तरह हमने बेहतर बनाना है, इस पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नादिर गबोल साहब ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर नुज़ैर साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर राहिला टवाना साहब हमें ज्वाइन करेंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नादिर गबोल साहब ने। गबोल साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? मेहरबानी जी, थैंक यू। बताइएगा, ये आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे वाकयात हमने पहले देखे यूनिवर्सिटीज में, अब एक रिसेंटली, अब तो डॉक्टर भी महफूज नहीं है सर हॉस्पिटल में और हॉस्टल में, ये खुदकुशियां भी आपने देखी, तो आप क्या इकदाम कर रहे हैं सर? सीएम साहब ने ऑलरेडी नोटिस दे चुके हैं और हाई लेवल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर दी है उन्होंने। तो आप देखते हैं कि रिपोर्ट की जो होंगे रिजल्ट्स वो पब्लिक के सामने रखेंगे, आवाम के सामने। जाहिर सी बात है, एक तशवीशनाक ये अमल है, और जो वाकयात हो रहे हैं पब्लिक को इससे बिल्कुल इफेक्ट हो रहा होगा। हम लोग भी इफेक्टेड हैं, हम भी पब्लिक का ही हिस्सा हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अगर हुकूमत में होते हैं या हमारे जो वज़रा अगर वजारत की कुर्सी पे होते हैं तो उनका दिल नहीं होता या वो बेहिस हो जाते हैं। हम भी फील करते हैं, बिकॉज हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। और अगर असातिज़ा या तलबा या कोई भी एक आम शहरी पाकिस्तान का इस तरह से अगर उसकी डेथ हो जाती है मशकूक सिचुएशन में, तो उस पर जाहिर सी बात तशवीश का एक होता है और लाएअमल, और उस पर हमने इंक्वायरी तलब की। इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट। अच्छा, आपने शायद परवीन रिंद जो नर्सिंग स्टाफ हैं और फिर उनके साथ जो रवैया वहां के जो डायरेक्टर हैं गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत साहब का उन्होंने नाम भी लिया है,
تو یہ ڈائریکٹر یہ آپ لوگ ہی یہ بھرتیاں ہوتی ہیں, پھر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, انسپیکشنز ہوتی ہیں, تو ان طرح کے لوگوں کی, اور وہ خاتون کہہ رہی ہم نے کئی کمپلین کی لیکن کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, اور مجھے تو مار پیٹ کی گئی ہے, ہراسمنٹ کی گئی ہے, مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ اگر تعلیمی اداروں میں یا ہمارے ہاسپٹلوں میں ہوں گے, تو جہاں ڈاکٹر کا آج کووڈ کے بعد اتنا بڑا کردار ہے, تو یہ کمیٹی بنانا کیا ٹھیک ہے؟ آپ تو فل فور ایکشن لیں, اور وہ آج کٹہرے میں ہوتے وہ ڈائریکٹر. دیکھیں, ہر انسان کو اپنی صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے, اور جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ویمنز رائٹس اور ہیومن رائٹس کے لیے ورک کرتی ہے, شاید ہی کوئی اور پارٹی ہو اس وقت سیاسی پاکستان میں جو اتنا زیادہ اسٹرانگلی ہیومن رائٹس اور ویمنز رائٹس کے لیے سٹینڈ لیتی ہے. تو مگر یہ کہ عدل کا ٹھیک ہے, سوری, آپ نے کہا اسٹینڈ لیتے ہیں, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ فرزانہ جمالی, بختاور سومرو, نمرتا, کتنے کیس آ گئے ایک سال کے اندر, تو کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے؟ اگر ایکشن لیتے تو اتنا یہ تعداد میں یہ تو معاملات نہ ہوتے. دیکھیں, یہ کوئی انیل کپور کی فلم تو نہیں ہے کہ جہاں پہ الزام لگا ہم نے جا کے بندے کو گولی مار. تو سر 13 سال سے آپ سندھ میں حکمرانی کر رہے ہیں, میں ماضی میں نہیں جا رہا, تو انیل کپور 13 سال تو نہیں تھے سر. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, جو جوڈیشری کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ جو ثبوت ہوتے ہیں وہ اکٹھا کرتے ہیں, اس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں, اور جو بھی سزا ملتی ہے وہ کورٹس کے تھرو ملتی ہے نا. اب میں یا آپ تو کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کو کھڑے ہوئے آن دا اسپاٹ کوئی سزا دے دیں. اب مگر کوئی اگر فار ایگزامپل ویڈیوز آتی ہیں یا اس طرح کے کوئی ٹھوس ثوابت آتے ہیں کہ واقعی میں مار پیٹ ہوئی ہے, تو ان سچویشنز میں ہم نے ایکشن بھی لیا ہے ماضی میں. اگر کوئی پولیس اہلکار ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ افسر ہو, اگر اس کی باقاعدہ کوئی ویڈیو کسی کو خدا نخواستہ مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, تو وہ تو پھر آپ آن دا اسپاٹ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر اسکرین شاٹ ہیں, اور وہ کس طرح ان سے دیدہ دلیری سے ہوا کی بیٹیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں سینئر عہدوں پر بیٹھ کر, اور یہ اسکرین شاٹ آپ کے اعلیٰ احوانوں میں بھی آ گئے ہوں گے. اور آج اجلاس سنیے گا, آج اجلاس چل رہا ہے سندھ اسمبلی میں, اور جب لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب نے جب اس پہ قرارداد کی بات کی تو مائک بند کر دیا گیا, اس کا سراج درانی صاحب نے مائک بند کر دیا. تو مطلب نہ بولیں, کوئی آواز نہ اٹھائے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں وہی جیسا عرض کر رہا تھا کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر کسی کو ایک موقع دیتے ہیں. کہاوت ہے ایوری بڈی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. یہ دنیا میں یہ ایک نارم ہے ایک, اور پاکستان بھی اسی قانون کے تحت چلتا ہے کہ آپ ثبوت کے بنا پر کسی کو آپ ملزم ٹھہرا سکتے ہیں, مگر کسی کے الزام پہ نہیں. اب میں کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگا دوں نہیں, اگر ایوان میں بات ہو رہی تھی تو بینگ کسٹوڈین آف ہاؤس سراج صاحب نے جس طرح ان کا مائک بند کیا حلیم عادل صاحب کا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ پھر کہاں پہ آواز اٹھائی جائے؟ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں یہ معاملات, تو پھر پارلیمنٹ میں تو آپ مائک بند کر دیتے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیں جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر صاحب ہوتے ہیں ان کا پروگریٹو ہوتا ہے, ایک انہوں نے پورا ہاؤس چلانا ہوتا ہے. اگر حلیم عادل شیخ اپنی باری میں بولے ہوں گے تو ان کو نہیں چپ کرایا ہوگا, اپنی باری سے باہر جا کے انہوں نے بولا ہوگا, یا ہاؤس کی جو ایک پروسیس چل رہا ہوگا, ایک سیشن چل رہا ہوگا, اس کو اگر ڈسٹرپٹ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال کیا ہوگا تو ان کو چپ کرایا ہوگا. ورنہ ہر جو ایم پی اے ہوتا ہے وہ اتنا ہی قابل احترام ہوتا ہے جتنا گورنمنٹ کا اتنا ہی اپوزیشن کا ایم پی اے قابل احترام ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے نادر کپور صاحب, لاسٹ میں یہ بتائیے گا, یہ آئے یہ سسکیاں, یہ کبھی ڈاکٹر تو کبھی یونیورسٹی کی طلبہ و طالبات, مطلب بہت سارے اس طرح کے واقعات, ہمیں اب تو حد ہو گئی ہے کہ اب تو وہ لڑکیاں خود رو رو کے بتا رہی ہیں کہ ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں, ہمارے ساتھ یہ معاملات ہیں. اب فائنلی سی ایم سندھ صاحب نے فل فور کیا ایکشن لینا ہے؟ کیا وہاں پہ پروٹوکول ان کو آپ دیں گے, ان اساتذہ کی انسپیکشن آپ کریں گے کہ جو اس طرح کی معاملات میں انوالو ہیں؟ جی بالکل, تو کمپلیٹ ایک فل تھرو انکوائری ہوگی, اور جو اس طرح کے اگر اساتذہ ہیں کوئی بھی ہو جو کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو ان کے خلاف کمپلینٹس اور ثبوت اکٹھے کر کے اس کے حساب سے ان کو سزا دی. بہت شکریہ نادر کپور صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیگر شخصیات کو بھی شو میں شامل کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور فارمر ڈپٹی اسپیکر بھی آپ رہ چکی ہیں, محترمہ راحیلہ ٹیوانہ صاحبہ. کیا آپ سن سکتی ہیں؟ جی جی, خوش آمدید کہیں گے شو میں. آج ایک اور ویڈیو آئی, اور پروین رند ڈاکٹر تھیں, اور وہ پھر دہائی دے رہی تھی کہ یہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں, پنکھوں پہ لٹکی لاشیں ملتی ہیں, یہ ہم خودکشیاں نہیں کرتے, ایکچولی ہمیں بلیک میل کرتا ہے وہاں کا عملہ, وہاں کے جو ڈائریکٹرز ہیں, یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے. تو سندھ حکومت 13 سال سے سندھ میں اقتدار میں ہے, اور آپ لوگ یہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج حلیم عادل شیخ صاحب کا مائک بند کر دیا سراج صاحب نے, کسٹوڈین آف ہاؤس. تو سراج درانی, کیا یہ رویہ, پھر یہاں پہ جو آہو پکار ہے خواتین کی, تو بینگ آپ وفاق میں ہیں, کیا اقدامات کرنے چاہیے اگر سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہے؟ بی بی
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک کبھی کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی. پہلی بار اگر بنی تو جب میں ایز اے ڈپٹی اسپیکر تھی اس وقت کاروکاری کے خلاف، اور ہم نے تحریک چلائی تحفظ نساء کی، اور ہم نے اس کے اندر باقاعدہ اس چیز کے اوپر سختی کے ساتھ ایکشن لیے کہ جہاں پر بھی کوئی اس قسم کی کارروائی ہوگی مجرم کو پکڑ کے اس کو سیریسلی سزا دی جائے گی. اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے باقاعدہ کنسیسز کیا، تمام اپوزیشن کی خواتین کو بٹھایا اپنے ساتھ، کونسلرز کو، سینیٹر وومنز کو. اس وقت دربار ہے خواتین کی پارلیمنٹ کے اندر، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، قانون سازی میں ہو، رائٹ، ہر محکمے کے اندر خواتین کی بھرمار ہے. مگر خواتین کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے قانون کیا ہے، ان کا تحفظ کس طرح ہونا چاہیے، اور وہ اپنے تحفظ کے لیے متحد کس طرح ہوں گی. دیکھیں نا، اکیلا کر کے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مار دے گا. مجرموں کا کام ہے کہ وہ بالکل سیریس ہو کر اتحاد کرتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی اپنے تحفظ کے لیے سیریس اتحاد کرنے چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی جو پارلیمنٹ آ چکی ہے خواتین کی، 33% پرویز مشرف صاحب لے کر آئے، بہت ساری مخالفت کے باوجود خواتین کو بہت بڑی طاقت دی انہوں نے. اس طاقت کو ان خواتین کو چاہیے یہ محفوظ کرے، اور متحد ہو کر، نہ اپوزیشن نہ گورنمنٹ، ان کو وومن اس کے اوپر ایک اتحاد کرنا چاہیے. قانون موجود ہے، یہ نہیں ہم نے کاروکاری کے اوپر بھی قانون کیا، ہم نے وومن سیکیورٹی کے اوپر بھی قانون بنائے، قانون سازی کی، بہت زیادہ قانون سازی کی. تو میں سمجھتی ہوں جب قانون موجود ہے نا، تو پاکستان کی عورت کو بجائے اس کے کہ وہ ٹی وی پہ رو رہی ہے یا وہ کہیں جا رہی ہے، میں اپنی بات سے کہتی ہوں، اپنے سوچ سے بات یہ کرتی ہوں، یا یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ بجائے رونے کے پہلے اس کو پنش دے، اس آدمی کو، ان کو کرنے والوں کو پہلے پنش دے، اس کے بعد ہم عدالتوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے محترمہ راحیلہ ٹیوانا صاحبہ، آپ نے تو ٹھیک ہے تمام یہ جو تنبیہ کی ہے خواتین کو، لیکن حکومتی بے حسی بھی تو دکھنے میں آ رہی ہے، اس کو کیا کہیں گی؟ مجھے بتائے نا، جب ان کی مائیں ان کے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کی زبان سنیں. ماں کو گالی دینے سے، ماں بہن بیٹی کو گالی دینے سے تو یہ لوگ ان کا شروع ہوتا ہے. پاک کلمے کی جگہ پر یہ ماں بہن بیٹی کو گالی دے کر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ جب ان کے اپنے گھروں کے اندر اس فساد ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر کیا قانون سازی کریں گے؟ انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ قانون ہوتا کیا ہے. اور یہ عوام جو ہے، اس وقت عوام کو چاہیے کہ وہ متحد ہو. اگر کہتے ہیں کیونکہ یہ 90% مسلمانوں کا ملک ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. کیوں یہ لوگ اپنے دشمن بن گئے، اپنی اولاد کے دشمن بن گئے؟ اگر ایک گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، آپ کو سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے، آپ کے ساتھ بار بار دھوکے بازی کر رہی ہے، اور آپ کہیں محفوظ نہیں ہے، نہ سڑک پہ محفوظ ہے، نہ آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ آپ اپنے دفتروں میں محفوظ ہیں، تو پھر عورت ذات جو سب سے مقدس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دنیا میں سب سے اونچے درجے دیے ہیں، تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نسل کی پاسبانی کے لیے، نسل کی تربیت کے لیے اس کو فولاد بننا ہوگا. ٹھیک ہے راحیلہ، ٹھیک ہے میڈم، یہ بھی بتائیے گا کہ اسی ایک سال کے اندر بہت سارے کیسز ہم نے تعلیمی اداروں میں دیکھے کہ نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ بچیاں محفوظ ہیں یونیورسٹی میں. یہ جو درندگی کی جا رہی ہے، ابھی بات ہو رہی تھی نادر گبول صاحب سے بھی اسی شو میں، وہ کہہ رہے تھے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ تحقیقات کرے گی، پھر ہمارے لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں، جوڈیشری سسٹم ہے، وہ اس کو دیکھے گا. کیا جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ ڈپٹی اسپیکر تھی تو آپ نے قانون سازی کی، بڑے اقدامات کیے، اب وہ چیزیں کہاں ہیں؟ اگر کوئی ایک مجرم کو ایک خاتون کہتی ہے یہ پروف ہے، یہ واٹس ایپ پہ چیٹ ہے، یہ مجھ سے مطلب کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مجھے بلیک میل کر رہا ہے، تو فوراً اس کو کٹہرے میں لایا جائے، فوراً اس کو سزا دی جائے، اور حکومت اس میں انوالو ہو. حکومت کیوں کمیٹیاں بنا دیتی ہے؟ تو حکومت کو کیا کہیں گی، اسپیشلی سندھ حکومت کو؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ کو 15 سال سے دھوکہ مسلسل مل رہا ہے نا ان کے عوام کو، ان کے عوام کی جان مال عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے.
लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों के घरों पे कब्जे हो रहे हैं, बेचारों के घरों के नीचे ट्रक खड़ा करते हैं और उनसे बगैर कुछ पूछे पूछे के एक नारा लगाते हैं और उसके बाद उसका घर खाली कर लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत अगर चाहिए तो चुप करके यहाँ से निकल जाए। तो उनके लिए फिर जान और माल कोई चीज नहीं होती, उनके लिए आबरू बहुत बड़ी चीज होती है। वो चुप करके घर छोड़ के निकल जाते हैं, चाहे फिर झुग्गियों में रहे चाहे कहीं रहे। और कमेटी इस मुल्क का सबसे घिनौना मजाक है। इस मुल्क के अंदर सबसे जो बेरहम और घिनौना मजाक किया गया है वो कमेटी पे कमेटी होती है, सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए होती है। अब तो अवाम भी समझ गई है, अब तो अवाम भी जानती है, से वापस हो गई है। जिसका परवीन साहिबा ने नाम लिया है, जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है गुलाम मुस्तफा राजपूत। कई बार वो ब्लैकमेल कर चुका है, कई लड़कियों के साथ वो इस तरह के मामलात करता है। पीटीआई हुकूमत क्या करेगी? आप ये बात ऐवान में उठाएंगी, ये जो गुलाम मुस्तफा राजपूत है इनको कटहरे में लाया जाए? देखिए, मैं पीटीआई को या अवाम में या किसी को भी मैं क्यों कहूं? एक बात आप मुझे ये बताएं ना, क्या अवाम को खुद सेंस नहीं है? अवाम को खुद अकल नहीं है? हर महकमे के अंदर ये गंद लगा हुआ है। इनको ये तमीज नहीं है कि अगर बुरखे में इनकी बहन भी चली जाए तो ये उससे भी गलत बात करेंगे जब तक कि उसकी शक्ल ना देख लें। तो जब मुआशरा सड़ गल गया है तो फिर औरत को उठना होगा, डंडा भी उठाना होगा, कराटे भी सीखने होंगे और गन चलानी भी सीखनी होगी। ठीक है, इनकी खोपड़ियां खुलेंगी, इनको औरत सजा देगी। माएँ भी तो घर में देती है ना ऐसे गंदे बच्चों को जो ज्यादा शरारत करते हैं। तो औरत भी इनको गंदा बच्चा समझ के इनकी शरारतों पे हाथ पांव तोड़े इनके। ठीक है मोहतरमा राइला टिवाना साहिबा, आपने अपना मौकिफ पेश किया, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर नुज़ैर साहिबा, आपने राइला टिवाना की भी बात सुनी। अब आप मुझे बताइएगा कि हुकूमतें संजीदा नहीं है या मुआशरे का फुकदान है? क्यों खवातीन के इस तरह के केसेस इन हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ में हमें देखने को आए रोज़ मिलते हैं? बहुत शुक्रिया इतने सेंसिटिव मौजू पे बुलाने का। जब मैं ये बातें सिर्फ सुनती हूँ और करने की तो दूर की बात है तो मुझे बहुत गोज़बरूम्स आ जाते हैं। बहुत मुश्किल सा टॉपिक है और इसका सलूशन भी शायद कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम इस पे एटलीस्ट बात करने लगे हैं। और ये जो आज आप बात कर रहे हैं कुछ नया नहीं है। ये मेरे ख्याल है जब से हमने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया है, एक तो हर बाहर जो घर से निकलती है खातून उसको एक दूसरी नज़र से देखा जाता है, और ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती हैं, पैदल चल के जाती हैं, उनके लिए माशरा बड़ा टफ है। हम शायद थोड़ा सा उससे कहीं बचत है, लेकिन जनरली जो ख़वातीन हैं उनको सिर्फ स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जनरली हमारा माशरा जो है वो थोड़ा सा मैं कहती हूँ इनह्यूमन हम होते जा रहे हैं। हमारी ह्यूमैनिटी थोड़ी ख़त्म हो रही है। हमें जो अदाब थे, जो तहजीब थी, जो हमारे घरों से हमें सिखाई जाती थी, ख़वातीन का अदब करना, चीज़ें जो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है, हमारे तालीमी इदारे भी हमें एक अच्छी ग्रूमिंग देते, अब वो सारे तालीमी इदारे भी अदरवाइज़ होते चले जा रहे हैं। हम बहैसियत कौम जो हैं वो पता नहीं डायरेक्शंस नहीं है हमारी, ना हमारी कोई सोच है, ना हमारे पास कोई अखलाकियात है, और वो कहीं ना कहीं हम किस दौड़ में लगे हैं ये पता नहीं है हमें। ठीक है, मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ डॉक्टर परवीन रिंद का। ये आप शॉट देखें कि किस तरह वो रो रही हैं, बिलबिला रही हैं कि ये हमारे साथ इस तरह के वाक़यात, और हमने कई कंप्लेन की कि ये साहब, ये लोग हमें हिरासा करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, अपने जो इनकी मैं कहूँगा कि कुछ ख़वातीन भी इस गंदे काम में इन्वॉल्व हैं और कुछ रकूम या कुछ मामलात की वजह से वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्वमेंट करती हैं। आप ये शॉट देखें फिर आते हैं। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनज़ीर की यूनिवर्सिटी है, सही यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे।
ہمیں ایسے ٹارچر کر کر کے پھر مار دیا جاتا ہے اور بولتے ہیں فلانی اسٹوڈنٹ نے آج خودکشی کی. یہ خودکشی نہیں ہوتی, یہ مارتے ہیں مل کے, سب مارتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر جو پروین تھی وہ دہائی دے رہی تھیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. ہم نے کئی بار کمپلین کی, یونیورسٹی انتظامیہ کو کمپلین جاتی ہے, وہ سو رہے ہیں. پھر حکومت کو جب بتایا جاتا ہے, حکومت کمیٹی بنا دی جاتی ہے, فل فور ایکشن کیوں نہیں لیا ایک جاتا؟ تو میں پروین صاحبہ کو سلوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کوئی دروازہ کھولا اور بات کرنی شروع کی. جنرلی تو خواتین بات ہی نہیں کرتی, وہ اپنی عزت چھپا کے خاموش ہو جاتی ہیں. جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم شے دے رہے ہوتے ہیں. تو تھینک یو کہ آپ نے کم سے کم ایک فورم پہ جا کے لوگوں سے بات کی اور اس بات کو آگے بڑھایا. دیکھیں, ایک کیونکہ میں بھی ایک ادارے کی ہیڈ رہ چکی ہوں, گورنمنٹ کی ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے خواتین اسپیشلی سیکشول ہراسمنٹ کے لیے. اگر وہ پالیسی اٹھا کے پڑھیں اور دیکھیں, اگر اس کو صرف امپلیمنٹ کر لیں. ہم اگر یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا, ایٹ لیسٹ انہوں نے پالیسی تو بنائی ہے. جن لوگوں کو امپلیمنٹ کرنی ہے وہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ وہ تعلیمی ادارے امپلیمنٹ کریں گے. اور ان کے پاس ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ جی یہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیسز ہے, اس میں کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں. آپ جائیے, آپ کمپلین کریے, اگر وہ پروف ہوتا ہے تو اس پہ ایکشن ہے. اچھا, جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ جی سزائیں, اگر آپ لا اینڈ آرڈر پہ چلے جائیں تو ان کی اتنی مائلڈ پنشمنٹس ہیں کہ اگر وہ پنشمنٹ دے بھی دی جائے تو کچھ خاص فرق پڑتا نہیں ہے. تو آبویسلی قانون سازی کی تو ہمیں ریفارمیشن کی بہت ضرورت ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انیشیٹو ضرور ہے جہاں وہ یہ کہتے ہیں زیرو ٹالرنس. میں ایک ادارے کو جانتی ہوں جس سے میں جڑی ہوں, کیونکہ میں کہیں ایز ایگزیکٹو MBA پڑھاتی ہوں. دے آبزرو اٹ. ہم نے دیکھا کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ بندہ کہاں گیا, کیسے گیا, راتوں رات غائب. ایسا ہی ایکشن ہونا چاہیے, زیرو تو ٹالرنس. میں آپ کو, میرے پاس ایگزامپلس بھی ہیں ان کی, لیکن میں شاید ان کی اجازت کے بغیر نہیں بات کر سکتی, لیکن میں ایک ادارہ ایسا جانتی ہوں اور میں بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں. تو یہ تمام اداروں میں اپلائی کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں, ہم جیسے ابھی پروین صاحبہ نے کہا, اگر یہ پریشر گروپ ایک بنتا ہے اور اس آرگنائزیشن میں بھی بن جاتا ہے اور وہاں پہ سنجیدہ قسم کی, اور کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں, قانون بہت ہے, پورٹلز بنے ہوئے ہیں, قانون ہیں, چیزیں ہیں, اب تو سوشل میڈیا آ گیا, صرف چیزوں کی امپلیمنٹیشن چاہیے. حکومت کی بے حسی نہیں ہے؟ دیکھیں, حکومت نے تو کہہ دیا نا کہ قانون سازی کر دی انہوں نے, تو اب حکومت امپلیمنٹ کروانا بھی تو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یونیورسٹی کے سربراہان کریں گے. اگر حکومت انہیں روکے تو بات ہے نا. اگر جب انہوں نے قانون سازی کر کے اس کو بتا دیا ہے کہ جی یہ پنشمنٹ ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے, زیرو ٹالرنس ہے, تو ایکشن تو اس آرگنائزیشن کو لینا ہے نا. اگر وہ نہیں لے رہی ہے تو یقیناً ان خاتون کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور جا کے ان کو کہیں کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے, ایویڈنسز کے ساتھ. اول تو میرا خیال ہے کوئی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بدنامی ہو, تو میرے حساب سے اگر وہ ذمہ دار ہیں تو ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس پہ آج اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب بھی خوب گرجے برسے اور انہوں نے سندھ کی مظلوم بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائی اور اس آواز کو بھی روک دیا گیا. کسٹوڈین آف ہاؤس سراج درانی صاحب نے ان کا مائک بند کر دیا جب وہ ان معصوم بچیوں کی بات کر رہے تھے. ذرا دیکھیے آپ. ہم نے مشترکہ قرارداد اسپیکر صاحب دی ہوئی ہے, بڑا اہم ایشوز ہیں لاڑکانہ سے مطابق, نوکوٹ سے متعلق, وہ ڈاکٹر پروین رند کا کل وہ ہے, اس پہ متفقہ ایک قرارداد ہم لا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ لوگ بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ بڑا اہم ایشو ہے, ہماری سندھ کی بیٹیوں کا معاملہ ہے, ہماری سندھ کی عزت کا معاملہ ہے. 2 بچیاں نوکوٹ کی, ڈاکٹر پروین رند, پھر یہ جو آیا ہے میں نے تو انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں نے رپورٹ دیکھی ہے کہ DNA رپورٹ آ گئی. ڈاکٹر نوشین شاہ خودکشی نہیں تھی, نمرتا کماری خودکشی نہیں تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ ڈیبیٹ کرائیے, ہم سب بیٹیوں والے ہیں. ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے میرا خیال ہے کہ قرارداد ہم لائے ہیں, انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے, اس کے بعد نہیں ہے اسپیکر صاحب لینا تھا مشترکہ قرارداد ہے. ہمیں سنیے, یہ ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے, عزتیں لٹ رہی ہیں, ان کے DNA رپورٹس آ رہی ہیں, DNA میں سیم لوگ آ رہے ہیں. نمرتا کماری نے خودکشی نہیں کی, نوشین شاہ نے خودکشی نہیں کی. پروین رند جو کہہ رہی ہے حقیقت ہے کہ ہماری مائیں پوچھتی ہیں بیٹا ٹھیک ہو, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے براہ کرم. دیکھیے ہم چاہتے ہیں متفقہ قرارداد ہے, ہاؤس کی بھی تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ صرف قرارداد میں آپ نے کیا لکھا ہے؟
नॉकआउट में 2 करारदाद में यही है ना कि इनके खिलाफ एक्शन नॉकआउट हो। में बच्चियों से ज्यादती वो हुई तो है, बोल चुकी है। साहब अब उनकी कमाल भी और सुने। फिजा से ज्यादती हुई है नॉकआउट में, परवीन रिंद कहीं और है, नॉकआउट अलग है, वो बता रही है, already बोल चुकी है। नहीं, इसमें पुलिस शामिल है, प्रोसिक्यूशन शामिल है, हेल्थ शामिल है, सब इदारे शामिल है ना, मतलब जिन्होंने लेबोरेटरी शामिल है। ये हमारी बेटियों का मामला है, बात कैसे बात नहीं करेंगे? इतना छोटा मामला नहीं है। 2 बच्चियों को रात में अगवा करके रात भर घुमाया जाता नॉकआउट मुल्क और फिजा को, और उसके बाद कहते हैं छोड़ दिया जाता है। परवीन रिंद कहती है कि हम अपनी माँ को बात कराइए, इस पे बात कराइए, ये मुत्तफिका करारदाद, ईवान की बेहरमती ना कीजिए, ईवान की सबने मुत्तफिका करारदाद बात कराइए, इसके में तफसील से बात की, छोटी बात से नहीं होती। कैसे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स की आज वो कह रहे हैं चेक करेंगे कि डीएनए ठीक है कि नहीं है, अभी तक उसको मारते रहे, बेटियां ऐसा थोड़ी है। एक 4 अल्फाज से इनकी मौजूदगी में परवीन रिंद रोती रही, हाथ रख देती सर पे, ये हॉस्पिटल में थी, परवीन रिंद रोती रही, सर पे हाथ नहीं रखी। अब आप करें बात ना करें, देखिए हम बात कर, आप जरा बैठ जाए, आप बैठ जाए। आप मुबालगे से काम नहीं ले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट टेक द नेम ऑफ पीपल हियर। देखिए आपने सिंध हुकूमत की बेहिसी, और मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर